إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر۔ مومن کی ایک بڑی اہم صفت اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق کا لفظ بہت عام ہے، اور عام طور پر لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ مومن کی صفت ہے، اور ایسی صفت ہے کہ جو اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا، اور اس کے لیے بڑے درجات ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھی عادتوں کا نام اخلاق حسنہ ہے، اور علماء نے اس کا بڑا وسیع مفہوم لکھا ہے۔ اخلاق حسنہ میں وہ تمام اچھی عادتیں شامل ہیں جن کے ذریعے انسان کی اپنی بہترین تشکیل ہوتی ہے اور پورے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ پورا معاشرہ، پورا سماج ایک اچھا معاشرہ اور اچھا سماج بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے، اس کی اہمیت کو اور ضرورت کو بیان کیا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور جن لوگوں میں یہ خوبی نہیں ہوتی اخلاق حسنہ کی، ان کی بڑی مذمت کی گئی ہے، اور ان کے بارے میں وعیدیں بیان کی گئی۔ اخلاق حسنہ، ہر اچھی عادت جسے کتاب و سنت میں اچھا کہا گیا ہو، وہ اخلاق حسنہ کے مفہوم میں داخل ہے۔ مثلا سچ بولنا، غیبت سے بچنا، چغل خوری سے دور رہنا، کسی کو پریشان کرنے سے اجتناب کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، سچائی پر قائم رہنا، سچائی کا ساتھ دینا، معاملات میں
درست اور صحیح رہنا، معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کی ذات کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، یہ ساری چیزیں اخلاق حسنہ میں شامل ہیں۔ یعنی اخلاق حسنہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے اچھے انداز میں گفتگو کر لیں، نرم دلی کے ساتھ کسی سے برتاؤ کر لیں، صرف یہی مفہوم نہیں ہے، بلکہ زندگی میں وہ تمام اچھائیاں جن کی ضرورت ہے کہ انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے، ایک مسلمان کو اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک معاشرے اور سماج کو اچھا معاشرہ اور سماج بننے کے لیے، ایک گھر کو اچھا اسلامی گھر بننے کے لیے، ایک خاندان کو ایک اچھا خاندان بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اخلاق حسنہ سے جڑی ہوئی ہے، ان سے متعلق ہے۔ اسی لیے جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو ام المومنین اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن کریم ہے۔ یعنی قرآن کریم کی دعوت، قرآن کریم کا پیغام پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات، مکمل زندگی قرآن مجید کا آئینہ ہے، قرآن مجید کی عملی تصویر ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک پیغام، ایک ایک حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ سے معلوم ہوتا۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑا جامع ترین جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن مجید ہے۔ قرآن پڑھو گے تو نبی کے اخلاق معلوم ہوں گے، قرآن کو سمجھو گے تو نبی کے اخلاق تک پہنچ جاؤ گے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی تمہارے سامنے ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل قرآن مجید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کریں جن کے ذریعے ہمارے اندر اخلاق حسنہ کی صفت داخل ہو جائے اور ہم ایک اچھے مومن اور ایک اچھے مسلمان بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ اخلاق حسنہ رکھنے والے تھے، انسانوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی اخلاقی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تمہیں بہترین اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے،
سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زبان، ہماری عادتیں، ہمارے خیالات، ہماری فکر اور ہماری سوچ کس حد تک اخلاق حسنہ سے میچ کرتی اور اخلاق حسنہ کے مطابق ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہر طاقتور انسان کمزور کو دباتا ہے، ہر اقتدار میں رہنے والا شخص اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ جس کے پاس کسی بھی طرح کی برتری حاصل ہے وہ اپنے سے کم درجے کے آدمی کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بد اخلاقی کی سب سے بری تصویر ہے۔ بد اخلاقی کا مظاہرہ آج ہماری ذات سے ہر مقام پر ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ہم سے سکون میں نہیں ہیں اور ہم اپنے پڑوسی سے سکون میں نہیں ہیں۔ اسی طرح رشتہ داریوں میں، حتیٰ کہ والدین کے ساتھ جو بدسلوکی اولاد کر رہی ہے آج کے دور میں، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ گھروں کے کیا حالات ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، جنہوں نے بچپن میں ہماری خدمت کی، پڑھایا لکھایا، تربیت کی، جوان ہو گئے، اپنی زندگی کا پورا سرمایہ ہماری تشکیل میں لگا دیا، ہماری زندگی سنوارنے میں لگا دیا، اور جب ہم اس قابل ہوئے کہ کچھ کما سکیں، پیسہ حاصل کر سکیں، اور والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کے اندر کمانے کی بھاگ دوڑ کی ہمت نہیں رہی، تو اب ان کی خدمت ہم پہ بوجھ لگتی، ہمیں بوجھ لگتی۔ اور کس کس طرح سے والدین کو گھر میں تانے دیے جاتے۔ یہ حالات کم و بیش اکثر گھروں میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بری اولاد ہے، بہت بری اولاد ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ افراد ہیں ایسے لوگ۔ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، حتیٰ کہ اگر والدین غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان کی خدمت ایک مسلمان اولاد پر لازم اور ضروری ہے۔ ان کے کہنے پر آپ شرکیہ کام نہ کریں، بدعات و خرافات کے کام نہ کریں، بچیں ان سے، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کی خدمت کرنا یہ مسلمان اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، قرآن کریم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں تو وہاں ہمیں درگزر کرنے کا جگہ جگہ حکم ملے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں اپنے قریبی ساتھیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، مہینوں بات بھی نہیں کرتے، کوئی تعلق نہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہو گئے معمولی بات پر، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں،
یہ تو ہمارے حالات ہیں. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، لیکن اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بات چیت بھی بند کی ہوئی. تو یہ صورتحال ہماری ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر دشمنیاں پال لیتے ہیں لوگ، اور کئی دفعہ بدگمانیاں ہوتی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صرف آدمی بیٹھ کر گمان کرتا رہتا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اور ہوتا کچھ نہیں. اور اس کے نتیجے میں آدمی اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار داخل کر لیتا. اس لیے میرے بھائیوں، عفو و درگزر یہ بھی مومن کی شان ہے. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرمایا گیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. آپ معاف کر دیا کریں اور اچھی باتوں کا حکم کرتے رہیں، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. جاہل کون ہے؟ جاہل وہ شخص ہے جو ہٹ دھرم ہے، وہ بلا وجہ کی بحث و مباحثہ کرتا ہے، بے دلیل بات کرتا ہے اور صحیح دلیل کو تسلیم نہیں کرتا. وہ قرآن مجید کی روشنی میں جاہل ہے. اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جہالت کا اطلاق کیا، تو فرمایا معاف کر دیا کرو، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، اور جاہلوں سے بحثم بحثی مت کرو. اللہ اکبر، کیا تعلیم دی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھے انداز میں نصیحت کے ساتھ لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ، اور اگر بحث و مباحثہ بھی ہو جائے تو اس میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اچھا انداز ہونا چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں تبادلہ خیال ہو، بحث مباحثہ ہو، دلائل آپ دیں، اس کے دلائل سنیں. یہ نہیں ہے کہ آدمی گفتگو میں گالیاں دینا شروع کر دے، برا بھلا کہنا شروع کر دے. یہ انداز کسی بھی طرح اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین. معاف کر دیا کریں، عفو درگزر کیا کریں، اور اللہ تعالی محسنین سے محبت فرماتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ نے غزوہ احد کا واقعہ تو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا، جس میں مسلمانوں کو ایک طرح سے تکلیف پہنچی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی. اور اس کی وجہ تھی کہ 50 صحابہ کرام کے ایک دستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر لگا دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا. جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں اور احد کا علاقہ دیکھا ہے، انہوں نے وہ پہاڑی دیکھی ہوگی. اب تو وہ لوگ چڑھتے رہتے ہیں تو تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے، لیکن چھوٹی پہاڑی، اس پر 50 لوگ صحابہ کو لگا دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے مت ہٹنا، ہم ہارے یا جیتے کسی بھی صورت میں تمہیں ہٹنا نہیں ہے. لیکن جب مسلمانوں کی فتح ہوئی اور ان لوگوں نے دیکھا کہ کفار و مشرکین اور مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں،
تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اب تو کام مکمل ہو گیا، تو یہاں سے کچھ لوگ پہاڑی سے اتر گئے، چند ہی لوگ پہاڑی پر رہ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست فوجی آدمی تھے اور جنگ کرنے کے تمام ہنروں سے واقف تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے تو ایک دستے کو لے کر اور اسی پہاڑی کے ذریعے آ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور جو چند لوگ پہاڑی پر تھے انہیں بھی قتل کیا۔ اس کے بعد میدان میں بھگدڑ مچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تیر آئے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، چوٹیں آ گئی۔ صحابہ کرام کی چھوٹی سی جماعت آپ کے قریب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو پکارا، پھر لوگ بعد میں جمع ہوئے۔ ایسے موقع پر جانی نقصان ہو چکا تھا خاصا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ ہارتے ہارتے پھر وہ جنگ فتح میں تبدیل ہوئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو پہاڑی پر لگایا تھا، وہاں کھڑا کیا تھا، ان لوگوں سے خطا ہو گئی، اور یہ ایسی خطا تھی کہ ہم ہوتے تو ناقابل معافی خطا ہوتی، یعنی صاحب معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی یا پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید نازل ہوتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کیا کہا گیا ان آیات میں؟ اللہ تعالی کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اللہ رب العالمین ہی نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت قلب والے ہوتے، آپ کے دل میں نرمی نہ ہوتی، سختی ہوتی، تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، جمع نہیں ہوتے، سب منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اکبر، انہیں معاف فرما دیں، اور خالی معافی نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے معافی کی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور یہ آپ کے ساتھی، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، جب آپ ضرورت محسوس کریں تو ان سے مشورہ بھی کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد جب بات طے ہو جائے اور آپ پختہ ارادہ فرما لیں تو پھر اس کام کو کر گزرے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے پختہ عزم کے ساتھ کام کو جاری رکھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل تھے، کان خلقہ القرآن۔ اس لیے میرے بھائیوں، نرم دلی اخلاق حسنہ کی ایک بہت بڑی پہچان ہے، اور یہ ایک بہترین انسان کی تصویر ہے۔ ایک بہترین انسان نرم دل ہوتا ہے، دل میں سختی نہیں ہوتی، اور نرم دلی کا مظاہرہ وہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہم سب کو نرم دل ہونا چاہیے، اچھی زبان والا ہونا چاہیے،
اچھی سوچ والا ہونا چاہیے، کڑواہٹ ہماری زبان پر نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، تو اب سچ کو بیان کرو بد اخلاقی کے ساتھ، دوسرے کو جہنم میں پہنچا کے، اور اس کی عزت کو تار تار کر کے، اور جب ٹوکا جائے تو کہ ہم یہاں حق تو کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ سچ کس معنی میں کڑوا ہے؟ الحق مر، ایک حدیث میں ہے حق جو ہے کس معنی میں کڑوا ہے؟ وہ عمل کرنے میں کڑوا ہے، یعنی عمل کرنے میں دل و جان کو لگانا پڑتا ہے، خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اپنے افکار و خیالات کو جو برے ہیں انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ہے کڑواہٹ، کہ ہمیں اپنی بہت سی بری عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا حق کو اختیار کرنے کے لیے، حق پر عمل کرنے کے لیے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے۔ اس معنی میں حق جو ہے وہ کڑوا ہے۔ بیان کرنے کے اعتبار سے میٹھا ہونا چاہیے، زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، زبان اچھی ہونی چاہیے۔ لوگوں نے مثال بنائی ہے نا دنیا میں کہ میاں آدمیوں کو زبان ہی اچھا کر دیتی ہے اور زبان ہی برا کر دیتی۔ تو زبان کا صحیح استعمال اور زبان کا نرمی کے ساتھ استعمال، سامنے والے کی عزت کا احترام کرتے ہوئے زبان کا استعمال، یہ اخلاق حسنہ کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی میں فرمایا آپ نے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے جو لوگ اچھے اخلاق کے مالک ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب بیٹھیں گے، میرے قریب ہوں گے۔ تم میں سے جو لوگ اخلاق میں اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ برے اخلاق کے حامل ہیں، اخلاق میں برے ہیں، تو وہ مجھ سے دور ہوں گے، میرے قریب نہیں ہوں گے۔ اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ کا استعمال کیا ہے، الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، 3 الفاظ کا بیان کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں اس کا معنی سرسارون کسے کہتے ہیں۔ سرسارون کا معنی ہے بہت بولنے والا، زبان درازی کرنے والا، بہت زیادہ زبان کو چلانے والا۔ یہ پسندیدہ آدمی نہیں ہے۔ اسی طرح زبان کا بے احتیاطی میں استعمال کرنے والا، احتیاط کے ساتھ زبان کو استعمال نہیں کرتا، جو منہ میں آیا بول دیا، جس کے بارے میں جو چاہا بول دیا، جو سمجھا نہیں سمجھا، تحقیق کی نہیں کی، بول دیا، تو یہ بھی ناپسندیدہ آدمی۔ اور جو تیسرا شخص بیان کیا گیا ہے المتفیہقون، فرمایا قال المتکبرون، یہ گھمنڈی آدمی ہے، مغرور آدمی، یہ مغرور شخص ہے۔ ان 3 باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان تینوں باتوں سے محفوظ رکھے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، جو آدمی اچھے اخلاق رکھتا ہے اس کا درجہ روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اچھے اخلاق کے حامل انسان کی۔
غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اب ہم جو چاہیں اس کو بول دیں. نہیں، اچھے اخلاق ہی سے اسلام پھیلتا ہے. ایک واقعہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا. ایک صاحب یمامہ کے بہت بڑے آدمی تھے، ثمامہ بن اسال ان کا نام تھا. شکار کرتے کرتے مدینہ کے مضافات میں پہنچے، وہاں صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، انہوں نے پکڑ لیا اور اسلام کا بڑا مخالف تھا. پکڑ کے لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے فرمایا سے باندھ دو، ستون سے، مسجد کے ستون سے باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آئے، اس سے کہا ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا سوچتے ہو، کیا چل رہا ہے تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں؟ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کریں گے جو خونی ہے، اور اگر آپ مجھ کو معاف کر دیں گے، انعام کریں گے، وَإِن تُنْعِمْ شَاكِرًا، تو مجھے شکر گزار پائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ نہیں فرمایا. اگلے دن پھر آئے، یہی سوال کیا، پھر یہی جواب دیا. تیسرے دن آپ تشریف لائے اور پھر یہی سوال کیا، ما عندک یا ثمامہ، کیا سوچتے ہو؟ کہا وہی جو کل میں نے جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو. صحابہ پریشان ہیں کہ ایک بہت بڑا دشمن ہاتھ لگا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد کرنے اور چھوڑنے کے لیے فرما رہے. چھوڑ دو اسے. رسیاں کھول دی گئی. وہ شخص مسجد سے نکلا اور قریب ہی کے ایک باغ میں گیا، وہاں جا کر اس نے غسل کیا اور واپس آیا اور وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام قبول کر لیا. 3 دن تک اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تھا، آپ کے ساتھیوں کے اخلاق کو دیکھا تھا، پورے معاشرے کو دیکھا تھا. اتنا اثر اس آدمی پر پڑا جو جانی دشمن تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے سے برا چہرہ میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چہرہ نہیں. آپ کے دین سے ناپسندیدہ دین میرے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن آج سب سے زیادہ پسندیدہ دین آپ کا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر سے برا شہر میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن آج سب سے عمدہ شہر آپ کا شہر ہے. آپ کے ساتھیوں نے جب مجھے گرفتار کیا تو میں عمرے کے ارادے سے نکلا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرے کے لیے چلا جاؤں. اللہ اکبر. مسلمان ہوتا ہے یہ شخص، معمولی آدمی نہیں ہے. مکے پہنچتا ہے، مکے والوں نے کہا یہ تو صابی ہو گیا ہے، یعنی یہ بگڑ گیا، گمراہ ہو گیا ہے. کہتا نہیں، میں گمراہ نہیں ہوا ہوں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام قبول کیا ہے اور عمرے کے لیے آیا ہوں، اور اب گیہوں کا ایک دانہ یمامہ سے تمہارے یہاں نہیں آئے گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے. تو میرے بھائیوں، باتیں تو اس تعلق سے بہت ساری ہیں، تو ہمیں اچھے اخلاق کو اختیار کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. آج ہماری بد اخلاقیاں اور بری عادتیں اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن رہی ہے، اور ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچا پا رہے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے معاملات وہ سب ان کے سامنے ہے، کوئی بات سننے اور پسند کرنے کو تیار نہیں. تو ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ کان غفارا۔